إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ واجب الاحترام مسلمان بھائی اور مسلمان بہنوں، سورہ الجمعہ کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اگر جمعے کے دن تمہیں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے بلایا جائے فسعوا الی ذکر اللہ، بھاگ کر اللہ کے ذکر کی طرف آ جایا کرو، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں علم ہوتا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز مکمل ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جایا کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کیا کرو، اللہ سے رزق مانگا کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بہت زیادہ اللہ کو یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، سکسیسفل ہو جاؤ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جمعے کا دن ہمارے دین اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑا ویلیو والا دن ہے۔ اس کے بارے میں خاص طور پہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اس کی بڑی شان و عظمت ہے، اس کی بڑی ویلیو ہے، اور اس دن کے حوالے سے خاص عمل ہیں جو ہر مومن کو کرنے چاہیے، جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزوں سے نوازا ہے جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ ان میں سے ایک یہ جمعے کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہت سے خصائص عطا فرمائے، بہت سی اسپیشل گفٹ جو ہے اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے، اور ان میں یہ جمعے کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ویکلی طور پر ہمارے لیے جمعے کا دن جو ہے یہ منتخب کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان بھی اس کے راوی ہیں۔ دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عدل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، جو ہم سے پہلی امتیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے جمعے سے ان کو جو ہے وہ غافل کر دیا، ان کی جمعے کی طرف توجہ ہی نہیں گئی۔
جو ہم سے پہلے لوگ گزرے ہیں. فکان لليهود يوم السبت، یہودیوں کے لیے عبادت کا دن ہفتے کا دن تھا، سیٹرڈے کا دن تھا. وکان للنصارى يوم الاحد، اور عیسائیوں کے لیے، کرسچن کے لیے سنڈے کا دن تھا، اتوار کا دن تھا. فجاء اللہ بنا، اللہ ہمیں لے کے آیا ان کے بعد. فہدان اللہ لیوم الجمعہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کے دن کی ہدایت بخشی. یہ جمعے کا دن جو ہے یہ ہمیں نصیب ہوا. فجعل الجمعہ والسبت والاحد، اب ترتیب ایسے بن گئی کہ جمعے کے بعد ہفتہ اور ہفتے کے بعد اتوار، اور ہم جمعے کے حوالے سے ان سب سے آگے نکل آئے. وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا، وہ ہمارے پیچھے چلے گئے، ہم ان سے آگے بڑھ گئے. اور فرمایا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس جمعے نے ہمیں ان ساری امتوں سے آگے کر دیا جو ہم سے پہلے گزری ہیں. نحن الاخرون من اہل الدنیا، ہم دنیا کے اعتبار سے آنے میں سب سے آخر میں آئے ہیں. والاولون یوم القیامہ من المقضى لهم، لیکن کل قیامت کے دن جن کا حساب و کتاب ہوگا اللہ پاک نے ہمیں سب سے پہلے کر دیا. ہمیں اللہ کے دربار میں سب سے پہلے رکھ دیا گیا، سب سے پہلے ہمارا حساب و کتاب ہوگا قبل الخلائق، ساری مخلوقات سے پہلے. اور یہ کیوں اللہ نے ہمیں شان عطا فرمائی؟ یوم الجمعہ، جمعے کے دن کی وجہ سے. یہودی ہفتہ لے کے بیٹھ گئے اور عیسائی جو ہے وہ سنڈے لے کے بیٹھ گئے، سیٹرڈے اتوار لے کے بیٹھ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کے دن کی ہدایت بخشی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم میں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، فرمایا جن دنوں کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، ہفتے کے جتنے دن جب یہ سورج طلوع ہوتا ہے، جانتے ہو سب دنوں سے بہترین دن کون سا ہے؟ فرمایا یوم الجمعہ، وہ جمعے کا دن ہے. فیہ خلق آدم، اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اور یہ دن ہے وفیہ ادخل الجنہ، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا. وفیہ اخرج عن الجنہ، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے باہر نکالا. اور اس دن کے فضائل میں، اس دن کی شان اور عظمت میں جہاں بہت سی احادیث ہیں، ان میں ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو ہمارے لیے عید کا دن مقرر کیا. جعلہ اللہ لنا عیدا، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو ہمارے لیے عید کا دن مقرر کیا. ایک عید جو ہے وہ 2 عیدیں سال میں 2 دفعہ آتی ہیں، اور یہ ہر ہفتے اللہ تعالیٰ جمعے کی عید جو ہے ہمیں نصیب فرماتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الیوم عید، لوگوں یہ جمعے کا دن جو ہے یہ عید کا دن ہے. جعلہ اللہ للمسلمین من جاء الی الجمعہ فلیغتسل، فرمایا مسلمانوں میں جو جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے اس کے لیے یہ عید کا دن ہے، اور جب وہ آئے تو غسل کر کے آیا کرے، نہا کے آیا کرے. اللہ اکبر. اور ایک اور اس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جمعے کا دن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی، ایک ٹائم کا کچھ حصہ جو ہے، ساعتن، ایک ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھ دیا ہے کہ جس میں جو بندہ جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ لازمی قبول فرماتا ہے. اللہ اکبر. وفیہ ساعۃ الاجابہ، اس میں جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور فرمایا وہی الساعہ التي لا يسأل اللہ عبد مسلم، یہ ایک ایسا ٹائم ہے، یہ ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ اللہ سے جب دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس مسلمان بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے، ضرور قبول فرماتے، اور جو وہ مانگتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے متفق علیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال ان فی الجمعۃ ساعۃ، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جمعے کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے، ایسا ایک ٹائم ہے، ایسا ایک وقت ہے. اللہ اکبر. لساعۃ لا یوافقها مسلم قائم یصلی یسأل اللہ خیرا، کہ جس میں ایک مسلمان کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ پاک سے خیر مانگتا ہے، الا عطاہ ایاہ، اللہ پاک اپنے اس بندے کو وہ خیر عطا فرما دیتے ہیں، اس کی وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں. وقال بیدہ یقللها ویزہدها،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے یہ بات بتائی. وقال بیدہ، ہاتھ کا اشارہ کیا ان دو فنگر کے ساتھ. فرمایا یقللها ویزہدها، وہ جو ٹائم ہے وہ بڑا تھوڑا سا، شارٹ آف ٹائم، بڑا تھوڑا سا، بڑا مختصر سا ٹائم ہے. ویزہدها، اور بڑا قیمتی، بڑا ویلیو والا ٹائم ہے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سا ٹائم ہے جس میں بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ قبول فرما لے. بہت علماء نے چیزیں بیان کی ہیں، میں صرف دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ انہا من جلوس الامام الی انقضاء الصلاۃ، یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے اپنے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے اور مؤذن جو ہے وہ اذان جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، اس سے لے کر الی انقضاء الصلاۃ، جب تک امام جو ہے نماز مکمل نہیں کر لیتا، اس وقت کے دوران یہ گھڑی ہوتی ہے اجابت والی، قبولیت والی، جس میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. بعض علماء نے یہ بات کہی ہے اور ان کی دلیل جو ہے حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ کی جو تابعی ہیں ان کی روایت ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال لہو، میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا، اسمیت اباک یحدث عن رسول اللہ فی شأن ساعۃ الجمعۃ شیئا. عبداللہ بن عمر مجھے بتاؤ، کیا تو نے اپنے باپ حضرت عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سا ٹائم ہے کہ جس میں اللہ پاک جمعے کے دن دعائیں قبول فرماتے ہیں؟ قال نعم، عبداللہ ابن عمر نے کہا ہاں میں نے سنا ہے. سمعتہ یقول، کہ میرے بابا کہہ رہے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو سنا. اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ فرمایا ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، یہ گھڑی اس وقت کے درمیان ہوتی ہے جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور جب تک وہ اپنی نماز مکمل نہیں کر لیتا. ایک دلیل یہ ہے، اور کچھ علماء نے اسے کہا ہے کہ یہ جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پہ بیٹھ جائے اور جب تک اپنی نماز مکمل نہیں کر لیتا تو اس کے درمیان یہ گھڑی ہے جس میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. ایک رائے یہ ہے، اور دوسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ انہا بعد العصر، کہ یہ گھڑی دعاؤں کی قبولیت کی یہ عصر کی نماز کے بعد، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد ہے. اور ان کی دلیل جو ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یوم الجمعۃ اثنتا عشرۃ ساعۃ، کہ فرمایا جمعے کے دن یہ جو 12 گھنٹے ہوتے ہیں، یہ جو 12 گھنٹے ہوتے ہیں دن کے، یہ ان 12 گھنٹوں میں لا یوجد فیہا عبد مسلم یسأل اللہ شیئا الا آتاہ ایاہ، کہ یہ ان 12 گھنٹوں میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس مسلمان بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. فرمایا جو بھی مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے. فَالْتَمِسُوهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو ٹائم ہے قبولیت کا اسے کب تلاش کرو؟ آخر ساعت بعد العصر، یعنی عصر کے بعد جو آخری ٹائم ہوتا ہے اس میں وہ گھڑی ہوتی ہے جس میں جو ہے اللہ پاک دعائیں قبول فرماتے ہیں. اور یہ جو رائے ہے یہ زیادہ مضبوط ہے، زیادہ پاورفل ہے. اس میں اور بھی حدیثیں اس کو مضبوط کرتی ہیں کہ یہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت جو ہوتا ہے اس میں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے جو اللہ پاک جمعے کے دن دعائیں قبول فرماتا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، جمعے کے فضائل میں عرض کر رہا ہوں. جمعے کے فضائل میں ایک یہ اس کی فضیلت ہے کہ وَمِنْهَا أَنَّهُ يَوْمٌ تَكْفِيرُ السَّيِّئَاتِ، کہ یہ جمعے کا دن ایسا بابرکت دن ہے کہ اس دن اللہ پاک گناہوں کی صفائی کر دیتے ہیں. گناہ جو ہیں ان کو مٹا دیا جاتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلوات الخمس الی الخمس، فرمایا 5 جو دن اور رات کی جو 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے درمیان دوسری نماز تک جو بندہ فجر کی پڑھی ہے اور اس کے بعد ظہر کی پڑھ لیتا ہے، اللہ فجر اور ظہر کے درمیان گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ظہر کی پڑھی ہے، عصر کی پڑھ لیتا ہے، ظہر اور عصر کے درمیان گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. عصر کی پڑھی ہے، مغرب کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں. مغرب کی پڑھی ہے، عشاء تک
جتنے گناہ ہوتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ہر نماز دوسری نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والجمعۃ الی الجمعۃ، اور اسی طرح یہ جو جمعہ ہوتا ہے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ایک جمعہ پڑھنے والے جب وہ دوسرا جمعہ پڑھتا ہے تو اللہ ان سارے گناہوں کا بھی مواخذہ نہیں کرتے، ان کو بھی معاف فرما دیتے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانِ، اسی طرح رمضان کا مہینہ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جب بندہ روزے رکھتا ہے تو یہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتنبت الکبائر، جب بندہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا کے رکھے. یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے الگ سے توبہ کرنا ضروری ہوتی ہے. میرے عزیز بھائیو، جمعے کے فضائل میں نے عرض کیے ہیں اور کچھ جمعے کے آداب ہیں، ایٹیٹیوڈ ہیں جمعے کے کچھ تقاضے ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے. ان تقاضوں میں سے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ فرمایا جمعے کے دن جو امام ہوتا ہے وہ صبح فجر کی نماز میں، جمعے کے دن فجر کی نماز میں اسپیشلی طور پر 2 سورتوں کی تلاوت کرے. ایک سورہ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین سورہ سجدہ، اور دوسری سورہ 29ویں سپارے کی سورہ الدہر یا سورہ الانسان هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. امام جو ہے فجر کی نماز میں جمعے کے دن ان 2 سورتوں کی تلاوت کرے. پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ الدہر سورہ انسان هل اتى على الانسان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کان یقرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ السجدہ کی تلاوت کیا کرتے اور دوسری رکعت میں سورہ هل اتى على الانسان کی تلاوت کیا کرتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کو اس سنت پہ عمل اگر آپ ملے گا تو صرف ان لوگوں کی مسجدوں میں ملے گا جو اللہ کے رسول کی سنتوں کی پابندی کرتے ہیں. میرا یہ آپ کو کیا کہ دعوت ہے، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں. ہمارے اس الحمدللہ اس شہر کے اندر 60 سے زیادہ مسجدیں ہیں. ساری مسجدوں میں جائیں اور جو اہل السنہ کی مسجد ہوگی وہاں آپ کو یہ عمل ملے گا. اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنے والے وہ لوگ ہوں گے کہ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ جو ہے وہ الانسان سورہ الدہر. وگرنہ عام مسجدوں میں نے دیکھا ہے کہ اگر امام صاحب تھوڑی سی لمبی سورت پڑھ رہے ہیں مقتدی لڑنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی ادائیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. فجر کی نماز میں ان 2 سورتوں کا اہتمام کرنا، اور دوسری جو جمعے کا جو تقاضا ہے جمعے میں جس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ استحباب کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ ولیلتها، کہ جمعے کی رات کو اور جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے. زیادہ سے زیادہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجا جائے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درود کا حق ہے اسے ادا کیا جائے. حضرت اوس بن اوس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے. فیہ خلق آدم، اس دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا. وفیہ قبض، اور اسی دن ان کی موت آئی. وفیہ النفخۃ وفیہ الصاعقہ، اور اسی دن قیامت نے قائم ہونا ہے اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب کے لیے اپنی مخلوقات کو اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے. فاکثروا علی من الصلاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس دن زیادہ سے زیادہ میرے اوپر درود بھیجا کرو، میرے اوپر درود پڑھا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ، اس لیے کہ تمہارا پڑھا ہوا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور نام لے کے پیش کیا جاتا ہے. یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی جو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں امتی جو عورت ہے وہ فلاں کی بیٹی ہے، اس نے آپ کے لیے یہ گفٹ بھیجا ہے، آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے. فإن صلاتکم معروضۃ علی، تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ، یا رسول اللہ آپ کے اوپر کیسے درود پیش کیا جاتا ہے،
آپ تو فوت ہونے کے بعد جو ہے وہ مٹی میں مل جائیں گے، آپ کی جو ہے وہ مٹی میں مل جائیں گے، ارمتا آپ جو ہے وہ بوسیدہ ہو جائیں گے، اللہ ای یقولون قد بلیتا کہ آپ جو ہے وہ بوسیدہ ہو جائیں گے۔ قال ان اللہ قد حرم علی الارض، اللہ کے لیے ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے حرام کر دیا ہے اس مٹی کے اوپر کس چیز کو کہ وہ انبیاء کے جسم کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نبیوں کا جسم جو ہے یہ مٹی کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ ان اللہ قد حرم، اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے مٹی کے اوپر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے۔ تمہارے درود میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور یہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھنا چاہیے۔ بہقی میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ کہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھا کرو، اور فرمایا فمن صلی علیہ صلاۃ، درود پڑھنے والے میرے امتی تم ایک دفعہ میرے اوپر درود پڑھتے ہو، رب العالمین اس کو 10 کے ساتھ ملٹی پلائی کر کے تمہیں واپس کرتا ہے۔ صلی اللہ علیکم عشرہ، تم ایک دفعہ کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ جو سوئے ہوئے ان کو اٹھا دے۔ اتنی قیمتی باتیں آپ کی نیند کی نظر ہو جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ درود کے منکر ہیں، یہ درود کو نہیں مانتے۔ ہاں ہم درود مانتے ہیں، لیکن وہ جس پہ مدینے والے کی مہر لگی ہوئی ہے، وہ درود جو عرش والے نے فرش والے کے اوپر نازل فرمایا ہے، اور وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک مرتبہ درود پڑھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے، عرش والا اس کو 10 مرتبہ اس کے اوپر درود بھیجتا ہے۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ اپنے بندوں پہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جمعے کے جو تقاضے ہیں، جو جمعے کی سنتیں ہیں، ان میں ایک سنت یہ ہے، یہ باتیں ان کو سمجھیے، یہ مسائل ہیں، بڑی محنت کے ساتھ آپ کے لیے ان کو جو ہے وہ منتخب کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں مسائل کا علم ہو۔ ہمیں صرف جمعے کے دن ہم آتے ہیں، اس کے علاوہ ہم ٹائم ہی نہیں دیتے دین سیکھنے کے لیے۔ یہ آپ کا دین ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کیا چیزیں ارشاد فرمائی؟ فرمایا یہ جمعے کا دن جو ہے اس میں بعض عمل ایسے ہیں جن کی ضروری ہے ان کا اہتمام کیا جائے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ الاغتسال فیہ، کہ انسان اس دن غسل کرے، اور یہ اتنا اس پہ تاکید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تاکید کے ساتھ اس عمل کو بیان کیا ہے کہ بعض علماء اس تاکید کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال اشہد، کہتے ہیں میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے وٹنس بنا کے کہتا ہوں، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پر، اور اللہ کے رسول کی یہ جو بات میں تمہیں بیان کرنے لگا ہوں اس لیے کہ تاکہ تمہیں یہ بات بھول نہ جائے، کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے تمہارے دل و دماغ کے اندر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے وٹنس ہیں، اللہ میرا وٹنس ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعے کے دن ہر وہ بندہ جس کو احتلام ہوتا ہے، جس کو ویٹ ڈریم آتی ہے، جو بالغ ہے، فرمایا اس کے اوپر غسل جو ہے یہ واجب ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر غسل جو ہے وہ واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن يَسْتَنَّ، اس دن وہ مسواک کرے، أَن يَمُسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ، اور اگر اس کے پاس خوشبو ہے، پرفیوم ہے، عطر ہے، وہ اس دن عطر لگائے، پرفیوم کا استعمال کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اسی طرح جمعے کے جو تقاضے ہیں، جو جمعہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ اس دن جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنے جائیں، خوشبو لگائی جائے، غسل کیا جائے، انسان اپنے آپ کو پاک صاف کرے۔ ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ، کہ جو بندہ جمعے کے دن غسل کرتا ہے، واستاک اور مسواک کرتا ہے، اپنے دانت صاف کرتا ہے،
ومس من طیب ان کان عنده، اگر اس کے پاس خوشبو ہے خوشبو لگاتا ہے، ولبس من احسن ثیابہ، اور اچھے کپڑے پہن کے، فرمایا وہ اچھے کپڑے زیب تن کرتا ہے، ثم خرج حتی یاتی المسجد، پھر اس کے بعد وہ گھر سے نکلتا ہے مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے، فلم یتخطى رقاب الناس، اور وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہیں بڑھتا، جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے، حتی رکع ما شاء یرکع، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اتنی نفل نماز ادا کرتا ہے، ثم انصت، پھر خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنتا ہے، فرمایا اذا خرج الامام فلم یتکلم، فرمایا جب امام آ جائے وہ گفتگو نہیں کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنتا ہے، حتی یفرغ من صلاتہ، حتی کہ امام کے ساتھ اپنی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے عمل بتائے، فرمایا غسل کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، اور مسجد میں آ کے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے نفل نماز پڑھتا ہے، خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنتا ہے، امام کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرتا ہے، فرمایا کانت کفارۃ لما بینہا وبین الجمعۃ التی قبلہ، اللہ پاک اس کے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے گناہ ہیں سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے جمعے کے جو تقاضے ہیں ان میں ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان اس دن جو ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت کرے، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، فرمایا جو بندہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، سورہ کہف 15ویں سپارے میں، اس کے 2 رکوع جو ہیں وہ 16ویں سپارے کے اندر ہیں، فرمایا سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا ایک تو اللہ پاک اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیتا ہے، اور فوری طور پہ اللہ پاک جو اسے چیز عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اللہ اسے اسپیشل لائٹ اور روشنی عطا کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے وہ منور نہیں ہے، ہمیں نمازوں میں جو ہے وہ مزہ نہیں آتا، عبادت میں جو ہے وہ ہمیں ٹیسٹ نہیں ملتا، اس لیے کہ ہم اللہ کے لیے جو ٹیسٹ دینے والی چیزیں ہیں ہم ان کو بھلائے ہوئے ہیں۔ جمعے کے دن جو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں اللہ اس کے لیے جو ہے وہ جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جو ہے خاص لائٹ سے اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیو اسی طریقے سے جو جمعے کی نماز کے لیے جلدی آنا، الاستحباب استحباب التکبیر الی صلاۃ الجمعہ، جمعے کے نماز کے لیے جلدی آنا، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب امام اپنا خطبہ ختم کر لے اور خطبہ ختم کر کے نماز پڑھانے کے قریب ہو تو ہم اس وقت مسجد میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، فرمایا کہ من غسل واغتسل وغدا وابتکر، کہ جو بندہ غسل کرتا ہے اور غسل کرواتا ہے، یہ بھی ایک بات دین کے اندر، شریعت کے اندر حیا نہیں ہے، دین کے اندر کوئی شرم نہیں ہے۔ جو شادی شدہ ہیں وہ خود بھی نہائیں، اور جو ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پارٹنر عطا کیے ہیں ان کو بھی غسل کروائیں۔ من غسل واغتسل، جو خود غسل کرتا ہے اور غسل کرواتا ہے، وہ فرمایا وغدا، اور جلدی مسجد میں آتا ہے، وابتکر، بالکل امام کے کھڑے ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہے، ودنا فاقترب، اور امام کے قریب آ کے بیٹھ جاتا ہے، قریب ہو کے خطبہ سنتا ہے، واستمع وانصت، کان لگا کے گفتگو کو سنتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے بکل خطبۃ یخطوہا، اب وہ گھر سے نکلتا ہے جو قدم اٹھاتا ہے اس ایک قدم اٹھانے پہ اللہ پاک 1 سال کے قیام کا اسے ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ گویا کہ اس نے 1 سال جو ہے وہ قیام کیا ایک قدم کے بدلے، اور جتنے وہ قدم چل کے آتا ہے ہمارے لیے تو یہ مشکل ہو جاتی ہے۔ مسجد کے باہر یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے کہ فلاں گاڑی نے فلاں کا جو ہے وہ ڈرائیو وے جو ہے وہ اس نے اس کا بند کر دیا۔ ہم یہی لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ میرے بھائیوں کبھی ان باتوں کا بھی خیال کیا کرو کہ تھوڑا سا اگر دور اولڈ ہال لین پہ گاڑی کھڑی کر دیں گے تو جتنے قدم چلیں گے تو انشاءاللہ یہ قدم جو ہے آپ کے ضائع نہیں جائیں گے، یہ آپ کو اللہ کا ولی اور اللہ کا مقرب بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں بات کو ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ جو بندہ جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور فرمایا اس کے بعد پھر وہ جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اور سب سے پہلے آنے والے کو اللہ تعالیٰ اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔
اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی کا، اس کے بعد آنے والے کو کأنہ ذبح کبشا اقرا، سینگوں والا بکرا جو ہے اللہ کے راستے میں اس نے قربان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہے وہ مرغی کا ثواب، انڈے کا ثواب اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور جو میرے بھائی ہمیشہ لیٹ آتے ہیں، جنہوں نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے نامہ عمل میں کوئی نیکی جانے ہی نہیں دینی، اپنا کھاتا کھلنے ہی نہیں دینا، ان کے لیے گزارش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، فرمایا جب امام آ کے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، حضرت الملائکۃ، فرشتے جو ہیں وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، یستمعون الذکر، وہ امام کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آنے والے اللہ کے ہاں ان کا کوئی شمار نہیں ہوتا، کسی کاؤنٹنگ کے اندر، کسی گنتی کے اندر اللہ پاک کے ہاں ان کو نہیں لکھا جاتا۔ اب یہ میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ جمعے کے آپ نے فضائل سنے ہیں، مسائل سنے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں کہ اسی روٹین پہ رہتے ہیں۔ یہ جمعے کا دن آتا ہے جاتا ہے، ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور میرے بھائیو اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، نہ جانے کب سانسوں کا یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ اس لیے یہ آنے والا ہر جمعہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والا ہے، یہ آنے والا ہر جمعہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یہ آنے والا ہر جمعہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک اسپیشل نور اور روشنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک دو اعلان ہیں دوسرے خطبے سے پہلے۔ ایک تو اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ ٹمارو 6 PM ہمارے سیٹرڈے کو 6 PM ہماری مسجد میں شیخ مکی ہیں، مکی المالکی، یہ وہاں سے سعودیہ سے تشریف لاتے ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ آئے ہیں۔ ان کا انشاءاللہ جو ہے عصر کی نماز کے بعد لیکچر ہوگا ہماری مسجد میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تھرسڈے کو 2 جون کو جو ہے وہ 6 بجے لیکچر ہوگا۔ شیخ عثمان، یہ امریکہ سے آ رہے ہیں، عثمان بن فاروق، بہت معروف ہیں، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ معروف ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ شیخ عثمان بن فاروق جو ہیں وہ لندن سے آ رہے ہیں، امریکہ سے آ رہے ہیں، ان کا لیکچر ہے۔ اور اسی طریقے سے انشاءاللہ نیکسٹ جو جمعہ ہوگا انگلش کا 1 PM والا، وہ جو ہے انشاءاللہ یہی 3 جون کو یہ شیخ عثمان جو ہے یہ جمعہ پڑھائیں گے انگلش والا۔ اور انشاءاللہ اردو والا خطبہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے مہمان کانفرنس کے لیے آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک مہمان جو بھی دستیاب ہوگا انشاءاللہ، اب ہو سکتا ہے ساجد میر صاحب ہوں، ہو سکتا ہے علامہ ابتسام الہی ظہیر ہو سکتا ہے ڈاکٹر حماد لطفی صاحب ہوں، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ ہماری کانفرنس ہو رہی ہے 29 سنڈے کے دن جو ہے پورا یہ بار پوسٹر لگا ہوا ہے نوٹس بورڈ کے اوپر، تو اس میں بہت سے اسکالر آ رہے ہیں، دنیا بھر سے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ نے اس میں شرکت بھی کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ وہ آنے والے مہمان جو ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے ہاں تشریف بھی لائیں گے، اور ہمارا بھی پروگرام جو ہے وہ اس سنڈے نہیں، اس کے بعد والے سنڈے ہمارے ہاں بھی ایک بھرپور قسم کی کانفرنس ہو رہی ہے انگلش اور اردو میں، تو انشاءاللہ اس میں مہمان حضرات آئیں گے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں۔ ایک میرے بھائی نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، ان کی بیٹی جو ہے ان کا ہاسپٹل میں ہے، اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک ہمارے بھائی جو ہیں ماشاءاللہ سب حضرات نے ان کے لیے بہت دعائیں کی، کافی مہینوں کے بعد وہ آج مسجد میں تشریف لائے ہیں بائی فائٹ، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، اللہ پاک مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ پاک مسلمانوں کی خاص مدد فرما، اللہ ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما، اللہ عبادات کا ٹیسٹ اور ذائقہ ہمیں عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم انك انت الغفور الرحیم۔
يا غافر الذنوب اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة الشرك والكفر والبدعة هي السفلى يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.